نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ ہماری اس بزم کی زینت بنے حضرت علامہ مولانا نبی بخش سیالوی صاحب، ہم آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہ آ جاؤ بھائی، بعد جڑے وزرات آ رہے ہیں انہوں نے پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے، تھوڑا تھوڑا کیا آؤں گا۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ کہتے ہیں جو لوگ کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ توجہ میرے علاوہ ایک چھوٹی جی گل سماعت کرو، آخری حاضری انشاءاللہ میں قبلہ علامہ صاحب دے میں حوالے کرن لگا۔ ایک تو میں گل کر سا جڑا بندہ ہونا تک نہیں نہ بولیا، اودے واسطے میں ایک شعر پڑھنے۔ تسی آج پتہ نہیں گھرو وعدہ کر کے آئے ہو بھائی سبحان اللہ سا نہیں آخری، بھائی پڑھے کلمہ سینے بغض رکھے، اے جے دل بھائی مان دا کیا فائدہ، جہندے اندر دا مار انسان جاوے اودی سکھڑی جان دا کیا فائدہ، کھڑا دارتے ہوئے کرے چور چوری، اے جائے نگران دا کیا فائدہ، جیڑی ذکر نبی وچ بولے نا بدبخت زبان دا کیا فائدہ۔ سبحان اللہ۔ تسی آتم تائی دا قصہ سنے ہونا، آتم تائی او سخی سی جس دے محل دے 70 دروازے سن، اگر ایک منگتا 70 دروازے تو منگیا، او 70 دروازے تو خیرات دے ویا۔ ایک منگن والا ایک دروازہ کھٹکاویا، ایک دروازے تو خیرات دے دے میں، او منگتا 70 دروازے پھریا، آپ 70 دروازے تو خیرات دے چھوڑ دے ہے۔ لیکن حضرت امام حسن فرماندن وہ تو آتم تائی آئی جڑا 70 دروازے تو ایک منگتے نو خیرات دیندائی۔ فرمایا میرے نانا جی دا او دارے جڑا ایک واری سرکار دے دارتے آوے انہوں 70 تے جان دی ضرورت بھی نہیں پہنی، انہوں 70 تے جان دی ضرورت بھی نہیں پہنی۔ تائیں تے کسی شہر نے آکھیا نا یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ کہتے ہیں جو لوگ کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ جولی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور کون سمجھ بات کی نہیں ہے۔ فرمائے جولی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ میں بلا تاخیر بلا تمہید خصوصی خطاب کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا نبی بخش چشتی صاحب سے، آپ نعروں کی گونج میں استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سارے بندہ ہاتھ نہیں چاہے رتبہ بشر دا دو چاند کر دیتا ہے، بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے، صدرانو زیرے کمند کر دیتا ہے، ملائکانو پل پل پابند کر دیتا ہے، ذکر تیڑا اتنا بلند کر دیتا ہے، خدا تو انو پوا کے تاج نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له لا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا ومأوانا شفاءنا وشفاء صدورنا شفیعنا وشفیع ذنوبنا نورنا ونور ذات ربنا ونور صفات ربنا نور صدورنا ونور عیوننا نور رؤوسنا ونور ابداننا ونور اجسادنا نور ظاہرنا ونور باطننا نور دیننا ونور اسلامنا ونور قرآننا حبیبنا وحبیب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا اعلانا واولانا سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا انیس الغریبین ویا جد الحسن والحسین۔ نہایت ہی لائق ست تکریم و تعظیم میری جماعت کے مقتدر علماء کرام، نعت خوانان، شیریں لسان و معزز سامعین احباب، بالخصوص آج کی اس محفل پاک کا انعقاد و انتظام فرمانے والے جناب حاجی محمد عامر صاحب، عزت مآب جناب محمد انوار صاحب، عزت مآب جناب حافظ محمد شہزاد صاحب، بالخصوص جن مرحوم و مغفور کے روح کے ایصال ثواب کے لیے آج کی اس محفل پاک کا انعقاد انصرام کیا گیا ہے، جن سے میری مراد مرحوم و مغفور جناب حاجی اللہ دتہ صاحب، اولاً دعا ہے کہ خالق کائنات حاجی صاحب کو جنت الفردوس میں مقام علیٰ، مقام عظمہ اور مقام رفیع نصیب فرمائے۔ رب تعالیٰ لواحقین، متعلقین، متوسلین، محبین ان کو صبر جمیل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جتنے احباب ذی وقار، بزرگ، نوجوان، عزیز تشریف فرما ہے، اللہ رب ذوالجلال تمام کا آنا اپنی برگاہ ناز میں شرف قبولیت کے مقام پہ فائز فرمائے۔ میں مختصر سے وقت میں قرآن اور حدیث اس کو فوکس کرتے ہوئے اپنا نظریہ جو اللہ کے قرآن کی اتباع میں ہوگا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کی اتباع میں ہوگا، اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ احباب سے التماس ہے، گزارش ہے کہ جو مجھ پر تقصیر آقر العباد کی بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، آپ کے فہم و ادراک میں آ جائے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے، تو جو بات سمجھ آ جانے کے بعد
پھر تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنی زبانوں کو حرکت دے کے زبانوں کو معطر اور منور کریں کلمہ سبحان اللہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ کا کلمہ بڑا عظیم کلمہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، مقام میزان ہوگا، مقام میزان پر کچھ کلمات کو تولا جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں خفیفتان علی اللسان، یہ زبان پہ تو بڑے ہلکے سارے محسوس ہوتے ہیں، ثقیلتان علی المیزان، لیکن مقام قیامت میزان پر یہ دونوں کلمے بڑے بھاری ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرمایا یہ کلمات سبحان اللہ کا جو کلمہ ہے، یہ کلمہ زبان پہ تھوڑا ہلکا محسوس ہوتا ہے، لیکن اتنا عظیم کلمہ ہے کہ یہ اللہ رب ذوالجلال کے اس میزان کو پر فرما دے گا۔ آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے، یہ خلا اس کلمے کے ساتھ پر ہو جاتا ہے۔ اور میرے محبوب کریم کملی والے آقا سرکار علیہ السلام کا اعلان ذی وقار ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، میرا اللہ رب ذوالجلال اس کے نام کا جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ آج تک تو آپ نے یہ سماعت فرمایا ہوگا کہ درخت لگتا ہے، لیکن آج یہ بھی سماعت فرما لیں کہ وہ درخت کون سا ہوگا اور اس پہ پھل کون سا لگے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ درخت جو سبحان اللہ کہنے کے بدلے میں اللہ کہنے والے کے نام اعمال میں جنت میں لگائے گا، وہ درخت کوئی اور نہیں ہوگا، وہ کھجور کا درخت ہوگا۔ محدثین فرماتے ہیں کھجور کا درخت کیوں ہوگا؟ محدثین فرماتے ہیں کھجور کا درخت اس لیے کہ کھجور میرے نبی کی غذا ہے۔ کھجور اللہ کے یار جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کی غذا ہے، میرے محبوب کو پسند ہے۔ تو میرے محبوب کملی والے آقا سرکار علیہ السلام کی پسند پر میرا اللہ سبحان اللہ کہنے والے کو جنت کے اندر کھجور کا درخت عطا فرمائے گا۔ اور وہ کتنا وسیع ہوگا، کتنا عریض ہوگا، کتنا لمبا چوڑا ہوگا۔ محدثین فرماتے ہیں تیز رفتار گھوڑے پہ آدمی بیٹھے 500 سال لگاتار اس گھوڑے کو دوڑاتا رہے، جتنا سفر طے کرتا ہے تو 500 سال لگاتار تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھ کر راکب گھوڑا، گھوڑے کا سوار اس کو دوڑاتا رہے تو گھوڑا تھک ہار جا سکتا ہے، اس مسافر کا وقت جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس درخت کی چھاؤں جو ہے وہ ابتدا سے لے کے اس کی انتہا کا پتہ نہیں چل سکتا ہے۔ اتنا وسیع و عریض جو درخت ہے وہ اللہ اس بندے کو عطا فرمائے گا جو کیا کہے گا جی، کیا کہے گا جی۔ آپ تھوڑا آگے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ جس آیت کو میں نے عنوان گفتگو بنایا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا قرآن مقدس میں کہ لوگوں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق لقد البتہ تحقیق کانا ہے اور ہوگا فی رسول اللہ، اللہ کے رسول کریم علیہ السلام کی ذات گرامی میں اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ رب ذوالجلال نے کائنات کی ہر خیر، کائنات کی ہر خوبی، کائنات کی ہر بھلائی اپنے محبوب جناب رسول اللہ کے دامن میں جمع فرما دی ہے۔ کائنات کی کوئی ایسی خوبی نہیں ہے، کائنات کا کوئی ایسا خیر نہیں ہے، کائنات کی کوئی ایسی بھلائی نہیں ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے دامن کرم میں جمع نہ فرمائی ہو۔ حتیٰ کہ نبوت خیر ہے، رسالت خیر ہے، نبوت نعمت ہے، رسالت نعمت ہے، ولایت نعمت ہے، اور مدارج ہیں اور مراتب ہیں، مقامات علیہ ہیں، مقامات عظمہ ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں لوگوں کائنات میں اللہ نے جس جس کو مقام علیہ نصیب فرمایا ہے، مقام رفعت نصیب فرمائی ہے، شمائل عطا فرمائے ہیں، خصائل عطا فرمائے ہیں، فضائل عطا فرمائے ہیں، مراتب و درجات
مقام علو نصیب فرمایا ہے، کسی کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ اپنے یار کا صدقہ دیا ہے۔ ہر نبی کو نبوت دی ہے، اپنے محبوب کی طفیلی دی ہے۔ ہر رسول کو رسالت دی ہے، اپنے محبوب کی طفیلی دی ہے۔ اصل کائنات کا لاڑا، اصل کائنات کا دولہ، بزم کائنات کا دولہ اللہ کا نبی ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کے توسل سے، اپنے نبی کے تصدق سے کائنات میں نعمتوں کو تقسیم فرمایا ہے۔ کائنات میں جس جس کو جو کچھ ملا ہے میرے محبوب کی ذات کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، لوگو میرے محبوب کی سیرت، میرے محبوب کی صورت، میرے نبی کا اسوہ، میرے نبی کی سیرت تمہارے سامنے ہے۔ بچہ ہے وہ میرے نبی کی سیرت کے بچپن کو دیکھ سکتا ہے، اگر جوان ہے میرے رسول کی جوانی کو دیکھ سکتا ہے، کوئی بوڑھا ہے میرے محبوب کی 63 سالہ زندگی کا مشاہدہ کر سکتا ہے، گھر کا سربراہ ہے میرے نبی کے گھرانے کی عظمت وہ اپنی نگاہوں میں جما سکتا ہے، اور اگر کسی گھر کے اندر کسی کی بیوی ہے تو میرے محبوب کے وہ رویہ دیکھے کہ میرے محبوب نے اپنی 9 ازواج مطہرات کے ساتھ اپنی زندگی کے شبانہ اور روزانہ کو کیسے گزارا ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مجاہد ہے میرے نبی کے میدان جہاد کو دیکھے، قاری ہے میرے نبی کی تلاوت قرآن کو دیکھے، امام ہے میرے نبی کے مصلح امامت کو دیکھے، غازی ہے میرے نبی کا حملہ کر کے واپس بخیر و عافیت اپنے گھر کو لوٹنے کو دیکھے۔ فرمایا میرے نبی کی زندگی کا ہر پہلو تشنا نہیں ہے، میرے نبی کی زندگی کا ہر پہلو امت مصطفیٰ کے سامنے ہے۔ حتیٰ کہ میں اتنی بات عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں میرے بھائیوں، آج دنیا کا سائنسدان ہے، دنیا کا سیاستدان ہے، دنیا کا وڈیرا ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، جاگیردار ہے، اس کی زندگی ہے، اس کی زندگی کا ایک پہلو جو اس کے گھر 4 دیواری کا باہر کا عالم ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے۔ 4 دیواری کے اندر کی بات جو ہے وہ باہر نہیں ہے، کہتے ہیں یہ گھر کی بات ہے، یہ 4 دیواری کے اندر کی بات ہے، اس کو باہر ڈسکس نہیں کیا جائے گا۔ اس سے بڑھ کے اور مثال کیا بیان ہو سکتی ہے؟ میرے نبی کی خلوت بھی امت کے سامنے ہے، میرے نبی کی جلوت بھی امت کے سامنے ہے، میرے نبی کے راتوں کے اوقات بھی امت کے سامنے ہیں۔ حتیٰ کہ محدثین نے یہاں تک لکھ دیا میرے محبوب نے جس بکری کو نام لے کے پکارا ہے اس بکری کا نام بھی آج تک حدیث میں محفوظ ہے۔ میرے نبی نے جس خچر کا نام لے لیا نام اس کا خچر ہے، نام مصطفیٰ کی زبان پہ آ گیا، اس خچر کا نام بھی آج تک زندہ و جاوید ہے۔ جس چیز کا نام میرے نبی کی زبان کی زینت بن گیا تھا وہ چیز عدم تھی، وہ ناپید تھی، وہ وجود میں نہ تھی، وہ ہستی میں نہ تھی، وہ ختم ہونے والی تھی، وہ نامراد ہونے والی تھی، بس اس کو عزت یہ مل گئی میرے نبی کی زبان کی زینت بن گیا۔ جو نام میرے مصطفیٰ کی زبان پہ آ گیا میرے رب اکبر نے اس نام کو امر کر دیا ہے۔ اور قرآن کریم کا یہ اعزاز ہے، میرے نبی کی سیرت کو دیکھو تو قرآن بیان ہوتا ہے، میرے نبی کی صورت کو دیکھو تو قرآن بیان کرتا ہے۔ نبی کی زندگی مدینے والی ہمارے سامنے ہے، مصطفیٰ کی زندگی مکے والی ہماری سامنے ہے، غاروں کی زندگی سامنے ہے، بہاروں کی زندگی سامنے ہے، شہروں میں رہ کر زندگی گزارنا سامنے ہے، مقام بدر سامنے ہے، مقام احد سامنے ہے، مقام خندق سامنے ہے، مقام حنین سامنے ہے، اور غار سور سامنے ہے، غار حرا سامنے ہے، سرزمین مکہ سامنے ہے، سرزمین مدینہ سامنے ہے۔ میرا مصطفیٰ جہاں جہاں سے گزرتا گیا، میرا نبی جہاں جہاں تک قدم ٹکاتا چلا گیا، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ بہاروں کا نزول فرماتا چلا گیا۔ میرے نبی کا قدم رکھنے کی دیر ہے، اللہ فرماتے ہیں لوگو اگر سیرت دیکھنا چاہتے ہو، صورت دیکھنا چاہتے ہو، اپنا اسوہ صحیح کرنا چاہتے ہو، اپنی سیرت صحیح کرنا چاہتے ہو، اپنی آپ کو سنوارنا چاہتے ہو، فرمایا میرے نبی کے وجود کو دیکھ لو، میرے محمد کا وجود ہر مقام پہ تمہاری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ رسالت، خلافت، حیدری، کار کی آمد، کی آمد۔ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے، لوگ ہمیں تان و
تشریح کا نشانہ بناتے ہیں. لوگ کہتے ہیں تم اہل سنت و جماعت کے بریلوی ہو, یہ نبی کی ذات کو ڈسکس کرتے ہو. ہاں, نبی نے جو اعلانات کیے, نبی نے جو تعلیم دی ہے, جو ارشادات فرمائے ہیں, جو فرمودات فرمائے ہیں, تمہارا حق بنتا ہے نبی کا پیغام امت کو دو. مصطفیٰ نے کہا کیا تھا, نبی کا کام امت کو دو, نبی کا فعل امت کو دو, نبی کی سیرت امت کو دو. مصطفیٰ نے کیا کیا تھا وہ امت کو دو, نبی کے اعلانات امت کو دو, نبی کے پیغامات امت کو دو. نبی کی ذات کو ڈسکس کیوں کرتے ہو, نبی کا مقام ذاتی کیوں بیان کرتے ہو, نبی کی ذات کو سامنے کیوں لاتے ہو, نبی نے جو کام کر کے دکھایا ہے وہ امت کو کام کیوں نہیں بتاتے ہو. میں کہتا ہوں کام کی بات بعد میں ہے, ہم نبی کی ذات کو لوگوں کے سامنے بیان اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کی ذات ہم نے نہیں لی ہے, نبی کی ذات ہمیں رب رحمان نے خود عطا فرمائی ہے. اب اس پہ آبجیکشن ہوگا, سوال ہوگا, مولانا آپ کے پاس دلیل کیا ہے, آپ کس دلیل سے فوکس کر رہے ہو کہ نبی کی ذات کو ڈسکس کرو, نبی کے کردار کو چھوڑو, نبی کی سیرت کو چھوڑو, نبی کی افعال کو چھوڑو, نبی کی اقوال کو چھوڑو, نبی کی احوال کو چھوڑو, نبی کی ذات ڈسکس کرو. یہ مولانا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اور میں دلیل دیتا ہوں. رب تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر نبی کے کام کی بات ہوتی, اللہ فرماتا لقد کان لکم من رسول اللہ اسوۃ حسنہ, من رسول اللہ اسوۃ حسنہ. توجہ ہے آپ؟ توجہ, میری باتیں آپ کے ذہن سے اوپر سے تو نہیں گزر رہی ہیں. توجہ چاہوں گا, تھوڑی علمی ہے لیکن سمجھنے کی کوشش فرمائیں, انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی. اگر نبی کی ذات کو چھوڑ دیا جائے تو قرآن کی آیت یوں ہوتی لقد کان لکم من رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی سے لو, اللہ کے رسول سے اسوہ لو. رب نے یہ نہیں کہا, رب اکبر نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. من کی بات نہیں کی ہے, فی کی بات کی ہے. تو قرآن ببانگے تو حل ہمیں یہ اعلان کر رہا ہے, ارے لوگو تم تو من کی بات کرتے ہو, نبی سے جو آیا ہے اس کو ڈسکس کرو, نبی کی ذات کو ڈسکس کیوں کرتے ہو؟ رب نے کہا, من نہیں کہا, فی کہا. لقد کان لکم فی رسول اللہ, فرمایا نبی کی سیرت کو دیکھنا چاہتے ہو, پہلے میرے یار کی صورت کو دیکھو, میرے نبی کے وجود کو دیکھو, میرے نبی کی ذات کو دیکھو. میرے نبی کی ذات میں جو جلوہ ہے مصطفیٰ کی ذات میں گم ہونا پڑے گا, مصطفیٰ کی ذات میں مستغرق ہونا پڑے گا. مصطفیٰ کے جلوے کو اپنی نگاہوں میں سمانا ہوگا. جب مصطفیٰ کی ذات تمہاری نگاہوں کی زینت بن جائے گی, تمہارے قلوب و اذہان میں پیوست ہو جائے گی, پھر تمہیں پتا چلے گا جس نبی کی ذات کا یہ مقام ہے اس نبی کی اقوال اور افعال کا مقام ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, آج لوگ نماز پڑھتے ہیں, آپ بھی اور میں بھی. لوگ ہمیں کہتے ہیں مولا کی برگاہ میں یہ دعا کرو, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما. آپ بھی نماز پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھتا ہوں, ہر مسلک والا نماز پڑھتا ہے, مسجد میں ہے, باہر ہے, تنہا ہے, جماعت کے ساتھ ہے, تو کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اب سوال یہ ہے, جس کا ہر بندہ سائل ہے, سوال کر رہا ہے, مولا ہمیں صراط مستقیم دکھا, مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اے اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے ان کا راستہ صراط مستقیم ہے. اب سوال ہوگا جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے وہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ کا قرآن کہتا ہے انبیاء پہ انعام ہوا, صدیق پہ انعام ہوا, صدیقین پہ انعام ہوا, شہداء پہ انعام ہوا, صالحین پہ انعام ہوا. پر میں یہاں سے بات کو لپیٹتا ہوں میرے بھائیوں, اتنے لمبے گفتگو میں جانے کا مقصد نہیں ہے. نبیوں کی بات چھوڑو, شہداء کی بات چھوڑو, صالحین کی بات چھوڑو, صدیقین کی بات چھوڑو. میرا رب قرآن میں کہتا ہے اگر رستہ صحیح چاہتا ہے, صراط مستقیم کا متلاشی ہے, صراط مستقیم دیکھنا چاہتا ہے, میرے یار کے وجود کو دیکھ لے, میرے محمد کا وجود ہی صراط مستقیم ہے. اب آپ کے ذہن میں پھر سوال آئے گا, مولانا یہ دلیل آپ نے کہاں سے لی ہے کہ نبی پاک کا وجود صراط مستقیم ہے؟
आओ मैं आपको बताता हूँ। मेरे नबी बैठे हैं, मेरे नबी खड़े हुए, मेरे नबी ने कदम मुबारक आगे रखा, आगे कदम मुबारक करके फरमाया इन्ना हाजा सिराती। नबी बैठे हैं, फिर नबी खड़े हुए, खड़े होकर मेरे मुस्तफा ने कदम आगे बढ़ाया, कदम की जगह पे नजर को टिकाया, सहाबा को फरमाया नजर इधर रखो, फरमाया इन्ना हाजा सिराती। 8वां पारा है, अल्लाह का कुरान है, मैं दावत फिक्र देता हूँ। मौलवी साहब पहले कुरान का मुतालिया फरमा ले, पहले कुरान का मुतालिया फरमा ले। मेरे नबी का रास्ता देखना चाहता है ना, तो रास्ता नबियों का नहीं, वो बात की बात है। शुहदा का रास्ता बात की बात है, जिन पे इनाम हुआ वो बात की बात है। दुआ ये है, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चला, हमें सिराते मुस्तकीम दिखा। सवाल हुआ, मौला सिराते मुस्तकीम क्या है? नबी से सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह सिराते मुस्तकीम क्या है? मेरे नबी बैठे हैं, खड़े हो गए, मुस्तफा ने कदम आगे बढ़ाया, सहाबा को मुतवज्जो किया, फरमाया तवज्जो मेरे कदमों पे रखो। सहाबा ने निगाहें मुस्तफा के कदमैन पे टिका दी है। नबी ने कदम आगे बढ़ाया, कदम आगे बढ़ा के फरमाया इन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा। मैं आपको साथ चलाना चाहता हूँ, आप चलना नहीं चाहते। जहां पर जिस लहजे में और जिस स्पीड के साथ मैं जा रहा हूं, तो इतना नहीं होता है कि 18 जिले पार करा के मौलवी को बुलाया जाए और आप चुप करके बैठ जाओ। ऐसा नहीं होता है। जो जिस बंदे को बुलाया जाता है उससे कुछ सुनना है, तो सुनने के लिए आपकी तवज्जो चाहूंगा। आंखें फाड़ के देखने की जरूरत नहीं है, अपने ज़हन को हाजिर करें। जो मैं कह रहा हूं बात समझ आ जाए तो क्या कहना है? सवाल ये है, मौला हमें सिराते मुस्तकीम दिखा। मुहद्दिस है, कहता है मौला सिराते मुस्तकीम सीधा रास्ता दिखा। मुफस्सिर है, कहता है मौला सिराते मुस्तकीम पर चला। मुहद्दिस है, सिराते मुस्तकीम का मुतलाशी है। मुफस्सिर है, सिराते मुस्तकीम का तलाशी है। वली है, सिराते मुस्तकीम का तलाशी है। गौस है, सिराते मुस्तकीम का तलाशी है। अब्दाल है, सिराते मुस्तकीम का तलाशी है। आलिम है, फाजिल है, हाफिज है, कारी है, आलिम है, जो भी है, काजी है, नमाजी है, शहीद है, सिराते मुस्तकीम का मुतलाशी है। घर है, बाहर है, जहां बैठा है, सिराते मुस्तकीम का मुतलाशी है। सवाल करता है मौला मुझे सिराते मुस्तकीम पर चला। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सिराते मुस्तकीम क्या है? मेरे नबी ने कदम आगे बढ़ाया, रब ने कुरान को उतारा। तवज्जो चाहूंगा, कदम मुस्तफा बढ़ता है, रब का कुरान भी बढ़ता है। नबी जुम्बश में आते हैं, जिब्रील हरकत में आता है। इधर नबी मुजस्समा नमूना बनते हैं, उधर रब का जिब्रील मेरे मोहम्मद पे कुरान की आयतों को लेकर नाजिल होता है। नबी अपने कदम को बढ़ाते हैं, मुस्तफा ने कदम बढ़ाया और इशारा किया, फरमाया इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊहु। मेरे नबी फरमाते ओए मुझे देखने वाले, अगर सिराते मुस्तकीम चाहता है, इन्ना हाज़ा सिराती, ये जो मेरा कदम है ये सिराते मुस्तकीम है। अगर सिराते मुस्तकीम चाहता है, मौलवी साहब कुरान कहता है सिराते मुस्तकीम चाहता है, मुस्तफा के कदमों में आ जा। नबी का कदम ही सिराते मुस्तकीम। नबी का कदम ही, मुस्तफा का कदम ही सिराते मुस्तकीम है। मैंने कुरान की आयत को पढ़ा है, घर जाके कुरान खोल लेना, तर्जमा जिस मुफस्सिर का चाहे, जिस मुतरजम का तर्जमा चाहे तेरे ज़हन में आए, उसका तर्जमा उठा के पढ़ लेना। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना हाज़ा सिराती, मेरे नबी का ये ऐलान है, फरमाया बेशक इन्ना हाज़ा सिराती, फरमाया ये मेरा रास्ता है मुस्तकीमा, मुझ मोहम्मद के कदम वाला रास्ता आम नहीं है। फरमाया मुस्तकीमा, ये सीधा रास्ता है। फत्तबिऊहु, अब तुम्हारा हक बनता है कि तुम मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदम की इत्तिबा करो, मेरे कदम की पैरवी करो। अब हम सोच में पड़ गए, जरा बताओ, अल्लाह का कुरान कहता है फत्तबिऊहु, नबी के कदम की इत्तिबा करो। मैंने कहा मौला इत्तिबा का माना क्या है? आपसे सवाल है, इत्तिबा का माना क्या है? आपसे सवाल है, इत्तिबा का माना क्या है? और मौलवी बोलेंगे इत्तिबा का माना पैरवी है। मैंने कहा पैरवी का माना क्या है? फिर कहेंगे पैरवी का माना है साथ साथ चलना। मैंने कहा साथ साथ चलने का माना क्या है? अल्लाह ने कहा फत्तबिऊहु का माना सुन इस फकीर से।
اللہ فرماتے ہیں نبی کی پیروی کرنی ہے. پیروی کا معنی ہے پیچھے چلنا. اللہ کہتے ہیں محمد کو اپنے جیسا نہ سمجھنا, محمد کے کلموں قدموں کے برابر اپنے قدم نہ لینا. فَاتَّبِعُوهُ ہو جہاں پہ مصطفیٰ کا قدم آتا ہے تیرا قدم مصطفیٰ کے ادب سے پیچھے پیچھے آئے. تیرا حق بنتا ہے تو مصطفیٰ کے پیچھے چلے. اچھا پھر سوال ہوتا ہے جی مصطفیٰ کے پیچھے چلنے کا معنی کیا ہے؟ نبی کے دین پہ عمل کرو, نبی کی شریعت پہ عمل کرو, نبی نے جو کچھ دیا ہے اس کو فالو کرو. یہ کون سا دین ہے کہ نبی سے آگے نہ بڑھو؟ یہ کون سا دین ہے کہ نبی کے پیچھے رہو؟ میں کہتا ہوں ہاں قرآن کہتا ہے, میرا رب فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. قرآن بول کے کہتا ہے اوئے اگر تیرے اندر ایمان ہے لا تقدموا بین یدی اللہ, ہٹ کے رہ پیچھے. جہاں میرے یار کا قدم آتا ہے میرے یار کے قدم کے برابر قدم بھی نہ لانا, میرے یار کے قدموں کے برابر بھی نہ آنا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, فرمایا میرے رسول سے ہمیشہ پیچھے رہنا, میرے نبی سے ہمیشہ ہمیشہ پیچھے رہنا, پیچھے رہنا. اور جس کو آگے کیا جاتا ہے اس کا ادب کیا جاتا ہے, اس کے آگے چلا نہیں جاتا. رسول کا ادب ہے, نبی کا ادب ہے, پیغمبر کا ادب ہے, ولی کا ادب ہے, ماں کا ادب ہے, باپ کا ادب ہے, بڑوں کا ادب ہے. توجہ میری طرف یار, باپ کا ادب ہے, ہر ایک کا ادب ہے, اور جس کا ادب ہے اس کے آگے نہیں چلا جاتا. میرے رسول نے ہمیں توجہ ہو گئی آپ, اب توجہ ہے آپ کی. میں نے سفر بھی کیا تو میں آپ کے لیے بیٹھے ہوں تو آپ مہربانی فرمائیں تھوڑی توجہ, میں قرآن بیان کرنا چاہتا ہوں. اب سنو اللہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوهُ میرے یار کی اتباع کرو. برابری نہیں ہے. ملا نے کتاب میں لکھ دیا نبی اعمال میں پیچھے رہ جاتا ہے, درجے میں نبوت کا درجہ بڑا ہوتا ہے. بسا اوقات امتی نبی سے عمل میں آگے بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا ملا جی اپنا ہوش ٹھکانے کر, عمل میں امتی نبی سے بڑھ کیسے سکتا ہے جہاں پہ رب قرآن میں کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. نہ اللہ سے آگے بڑھو نہ رسول سے آگے بڑھو. اللہ سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمیں دکھائی دیتا ہے جو ہم نے اللہ کو کراس نہیں کرنا ہے, اللہ سے آگے نہیں بڑھنا ہے. قرآن کہتا ہے نانا اللہ سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے رب نے اپنا جلوہ اپنے یار کی صورت میں رکھ دیا, فرمایا میرے محمد سے آگے نہ بڑھو. جو میرے محمد سے آگے بڑھا وہ مجھ خدا سے آگے بڑھ گیا, جو خدا سے آگے بڑھ گیا اس کا دین غارت ہو گیا, ختم ہو گیا. فرمایا اگر دین کو بچانا چاہتے ہو میرے محمد کے پیچھے پیچھے چلو, میرے یار کے پیچھے پیچھے چلو. حیدری مائل سنت ختم نبوت. ایک صحابی رسول ہے, مہربانی, ایک صحابی رسول ہے, نام حضرت ابی دردہ ہے. حدیث کا ذمہ دار ہوں, دکھانے کے لیے تیار ہوں. حضرت ابی دردہ میرے نبی تشریف لے کے جا رہے ہیں, ابو بکر صدیق میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے. حضرت ابی دردہ کے قدم بڑھ گئے, ابو بکر صدیق جا رہے ہیں. حضرت ابی دردہ ابو بکر کے آگے آگے, میرے مصطفیٰ نے ابو دردہ کو پکڑا, ابو دردہ کو پکڑ کے فرمایا ابو دردہ پیچھے چل. یا رسول اللہ کیوں پیچھے چلوں؟ فرمایا اس ذات کے آگے چلتے ہوئے اے ابو دردہ تجھے حیا کرنا چاہیے کہ یہ ذات ایسی ذات ہے آج تک کوئی اللہ کا سورج اس ذات سے عظیم ذات پر طلوع نہیں ہوا, آج تک کوئی چاند اس ذات سے عظیم ذات پر چمکا نہیں ہے. یہ سب سے عظیم ذات ہے جس کا نام ابو بکر ہے, اس کے آگے نہ چل, اس کے آگے نہ چل. اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر کے آگے نہیں چلنا ہے. حضرت ابی دردہ کو آپ نے منع کر دیا. یا رسول اللہ ابو بکر کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ نمازیں پڑھی ہیں, نمازوں کی وجہ سے ملا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہاں ابو بکر نمازی ہے لیکن اس آگے بڑھنے کی وجہ نماز نہیں ہے, ابو بکر نے زکات دی ہے, صدقہ دیا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہاں سب سے بڑھ کے دین پہ خرچ کیا ہے لیکن اس یہ وجہ نہیں ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا یہ زکات کی وجہ سے ہے؟ نہیں. حج کی وجہ سے ہے؟ نہیں. روزے کی وجہ سے ہے؟ نہیں. عبادات کی وجہ سے ہے؟ نہیں. یا رسول اللہ پھر ابو بکر کو یہ مقام کیسے ملا کہ ابو بکر کو آگے رکھا گیا, صحابہ کو پیچھے رکھا گیا؟ نمازیں تو اور صحابہ نے بھی پڑھی ہیں, روزے تو اور صحابہ نے بھی رکھے ہیں, حج تو اور صحابہ نے بھی کیے ہیں, نیک اعمال تو اور صحابہ نے بھی کیے ہیں,
جہاد اور صحابہ نے بھی کیا ہے، تلوار اور صحابہ نے اٹھائی ہے، بچے قربان اور صحابہ نے بھی کیے ہیں۔ یا رسول اللہ ابو بکر کو یہ عزت کیوں ملی؟ ابو بکر کو یہ مقام کیوں ملا؟ میرے نبی نے فرمایا یہ مقام ابو بکر کو اس لیے ملا ہے کہ تم سب سے زیادہ ابو بکر کے دل میں مجھ محمد کا عشق ہے۔ تم سب سے زیادہ ابو بکر کا عشق جو ہے وہ آگے بڑھ گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی تم عشق کی بات کرتے ہو، عاشق کے بندے بنتے ہو، تو یہ عشق درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ اسلام کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں تم کہتے ہو حج کی بات کرو، نماز کی بات کرو، عمرے کی بات کرو، بعد میں لوگ کہیں گے مولوی صاحب نے کہا نماز پہ نجات نہیں ہے، عشق پہ نجات ہے۔ ہاں پھر دہراتا ہوں، جملے کو غور سے سن، ہم نماز کے قائل ہیں جیسے ابو بکر نے پڑھی ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، عمر نے پڑھی ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، صحابہ والے بیت نے پڑھی ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے نماز پر۔ لیکن نماز اسلام کی نشانی ہے، حج اسلام کی نشانی ہے، عمرہ اسلام کی نشانی ہے، داڑھی اسلام کی نشانی ہے، حج اسلام کی نشانی ہے، رب کعبہ کی قسم یہ ساری اسلام کی نشانیاں ہیں، ان سے اسلام نظر آتا ہے، عشق ایمان کی نشانی ہے۔ ابھی ڈھیلے انداز میں خالی سارا لا بندے دا ٹل لگ جاوے تو سا خالی سیرہ لا، بندے دا ٹل لگ جاوے تو سا اکنا نہیں سیرہ لاؤ خالی۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں سنو، یہ ساری چیزیں علامات اسلام میں سے ہیں، یہ اسلام کی علامتیں ہیں، عشق ایمان کی علامت ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا مولانا عشق ایمان کی علامت ہے تو یہ آپ نے کلیہ کہاں سے لیا کہ عشق ایمان کی علامت ہے؟ اور میں دلیل دیتا ہوں حدیث سے، میرے کملی والے آقا سرکار کی برگاہ میں حضرت عمر آئے، حضرت عمر کا نام آپ نے سنا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں مجھ محمد کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو اللہ حضرت عمر کو نبوت کا تاج عطا فرماتا۔ اتنی شان والا عمر ہے، عمر حق کا بندہ ہے، سچ کا بندہ ہے، سب کچھ عمال پاس ہے، حق کی بات کی ہے، میرے نبی کی برگاہ میں آئے، سچ کہا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کتنی محبت کرتا ہے؟ سنو توجہ میری طرف یار، توجہ میری طرف، میں جملہ عظیم کہنے لگا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا عمر تو کہتا ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، عمر مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے؟ میرے عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی اولاد سے پیارے ہیں، اپنے مال سے پیارے ہیں، اپنی جائیداد سے پیارے ہیں، اپنے کنبے سے پیارے ہیں، اپنے قبیلے سے پیارے ہیں، مگر سب سے زیادہ میری جان مجھے پیاری ہے، جان کے علاوہ سب سے مجھے پیارے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا عمر تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، عمر تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ عمر لرز گئے، یا رسول اللہ جان کو بقایا کیا، جان کے علاوہ سب چیزوں پر آپ کو فوقیت دی ہے، پھر بھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے عمر ایمان کو کامل کرنا چاہتا ہے، جتنا پیار اپنی جان سے کرتا ہے، جان سے بھی پیار زیادہ مجھ محمد سے کرے گا، تب تیرا دین مکمل ہوگا، تب تیرا ایمان مکمل ہوگا۔ یہاں سے ہمیں نتیجہ مل گیا عبادات سے ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، محبت رسول سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ نعرے رسالت، نعرے حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ ہم سب کو ماننے والے آپ سنیں گے اللہ کا قرآن، سنیں گے اللہ کا قرآن، سنیے میرے رب کا فرمان، اللہ کا پیارا قرآن۔ میرے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں اعلان ذی وقار ارشاد فرمایا، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق میں اللہ نے احسان فرمایا۔ یا اللہ کن پہ احسان فرمایا؟ فرمایا میں اللہ رب ذوالجلال نے ایمان والوں پہ احسان فرمایا ہے۔ یا اللہ ایمان والوں پہ تیرا احسان ہوا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کا قرآن گواہی دیتا ہے، اللہ رب ذوالجلال کا پیارا اعلان چمک رہا ہے، اللہ رب ذوالجلال کا آج بھی روشن بیان چمک رہا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ
تحقیق میں اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے. یا اللہ مومنوں پر تیرا احسان ہوا. یا اللہ کون سا احسان کیا ہے؟ مومنوں پر کون سا احسان کیا ہے؟ یا اللہ تو نے ماں عطا فرمائی ہے، احسان کیا ہے. باپ کا سایہ عطا کیا ہے، احسان فرمایا. آسمان کی چھت عطا فرمائی ہے، احسان فرمایا. زمین کا بچھونا عطا کیا، احسان فرمایا. یا اللہ صحت دی ہے، احسان فرمایا. جان دی ہے، احسان فرمایا. مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، اولاد دیا ہے، گھر دیا ہے، خاندان دیا ہے، عزت اور مقام دیا ہے، عزت اور مقام دیا ہے. یا اللہ کس بات کا احسان کرتا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا لوگو اگر ماں دی ہے ایمان والوں کو تو ماں کافروں کے پاس بھی ہے. اگر باپ کا سایہ ایمان والوں کے سر پہ ہے، کافروں کے پاس بھی باپ موجود ہے. اگر دھن دولت تیرے پاس ہے، کافروں کے پاس بھی ہے. اولاد مومن کے پاس ہے تو کافر کے پاس بھی ہے. آسمان کا سائبہ اگر مومن کے پاس ہے تو کافر کے پاس بھی ہے. اگر زمین کا بچھونا مومن کے پاس ہے تو کافر کے پاس بھی ہے. فرمایا میں اللہ نے کسی اور شے پہ احسان نہیں جتایا. احسان جتایا ہے تو وجہ کیا ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے فرمایا میری بارگاہ میں ایک ہی شان والا رسول تھا، ایک ہی عظمت والا رسول تھا. میں اللہ نے اپنا عظمت والا رسول ایمان والوں کے حوالے فرما دیا ہے. پتہ لگا جن کے پاس رسول آیا ہے ان پہ اللہ کا احسان ہوا ہے. جن پہ اللہ کا احسان ہوا ہے وہ مومن ہیں، وہ مومن ہیں. آج لوگ کہتے ہیں میں نے جھنڈیاں لگائی ہیں، میرے ساتھ والے نے جھنڈیاں نہیں لگائی ہیں. آج لوگ کہتے ہیں ہم اپنی مسجدوں میں نبی کا میلاد کرتے ہیں، وہ نبی کے آنے کی خوشی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ میں نے جھنڈا لگایا، اس نے جھنڈا کیوں نہیں لگایا؟ میں سادہ سا فکرہ دیتا ہوں میرے بھائی، توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے قرآن نے نکھیڑا دے دیا. اللہ کا نبی آیا ایمان والوں کے پاس، اللہ کا رسول آیا ایمان والوں کے پاس. اب جس کے پاس رسول آیا ہے وہی جھنڈا لگائے گا، جس کے پاس رسول آیا ہے وہی لائٹیں کرے گا، وہی میلاد کرے گا. جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے لڈو وہی بانٹتا ہے. جس کے گھر میں بچہ پیدا نہ ہو اس کا دروازہ بند ہوتا ہے. ارے جن کے سینوں میں محمد کا پیار آیا ہے وہ کل بھی نبی کے پیار میں گلیاں سجاتے تھے. آج بھی جن کے سینے میں نبی کا عشق آیا وہ نبی کی محبت میں مصطفیٰ کے ترانے گاتے ہیں اور اپنی زبان حال سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. اپنی زبانوں کو کھول دیں. منبر والے بھی ذرا زبان سے بول کے نبی کے پیار میں بیٹھے ہیں، نبی کے غلام ہیں. میں بھی نبی کا غلام، آپ سارے نبی کے غلام، آپ سارے نبی کے نوکر اور غلام. جیسے میں بول رہا ہوں اب اپنے ہاتھوں کو فضا میں اٹھانا ہے، اپنی زبانوں کو کھولنا ہے. میں سو جاؤں یا اب میں دیکھنا چاہتا ہوں نا، میں اکیلا ہوں، میں اکیلا ہوں، آپ سارے بیٹھے ہیں. اچھا مجھے بتائیں ایک بندہ تو پاگل ہو سکتا ہے، میں بات کروں تو آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ تو پاگل ہیں. سارے تو پاگل نہیں ہو سکتے ہیں نا. تو پھر ایک بندہ جو ایک ہے اس کا حق ہے نا سب کا ساتھ دے، سب کا. اگر آپ چپ ہے تو پھر میں بھی چپ کر جاؤں. زیادہ کی ماننا جمہوریت ہے نا، زیادہ کی بات ماننا پڑتی ہے. آپ چپ کر جائیں میں بھی چپ کر جاؤں، آپ کے پیچھے چلوں تو پھر آپ کو بھی بولنا پڑے گا. ایک بول رہا ہے تو سب بولے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اب اس کے اندر رمز کیا ہے، اس کے اندر اصل وجہ کیا ہے؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. دعا کیا ہے؟ میرے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے میرے سر کی آنکھیں بند ہونے لگے، اے اللہ میری زبان کو ہمت دینا میں سو جاؤں یا. دنیا سے جانے کا پروگرام سامنے آئے، سر کی آنکھیں بند ہونے پہ آئے، مولا میری زبان پہ یہ کلمہ جاری ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ
ہوگا, منکر نکیر آئیں گے, تیرے نبی کا دیدار ہوگا. مولا جب آنکھ بند ہونے کے بعد قبر میں جب آنکھ کھلے, اس وقت مجھے ہمت دینا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے. ارے میرے مصطفیٰ کے اوپر رب اکبر نے جس قرآن کو نازل فرمایا ہے, اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. عظمت رسول کے پاس باں ہیں, عظمت رسول کے جب وقت آتا ہے تو جی میں مچھلوں پٹھے پان چلے ایسا جی, عظمت رسول کی بات آتی ہے نا, نعرہ لگاتے ہیں ہم عظمت رسول کے پاس باں ہیں, پاس باں. عظمت رسول کی بات آتی ہے, وہ جی میرے گھر کا کام تھا جی, وہ جی میرے مریدوں کا مسئلہ تھا جی, وہ جی میرے ووٹوں کا مسئلہ تھا جی, وہ نہیں. جب نعرہ لگاتا ہے ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں, تو پھر یہاں بھی بیٹھ کے نبی کی پاسبانی کر, نبی کی پھر مرید چھوڑنا پڑتا ہے تو مریدوں کو چھوڑ دے, اور مقتدی جاتے ہیں جہنم میں چلے جائیں, نبی نہ جائے. مقتدی اور امامت کا رشتہ قائم ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے. کملی والے آقا سرکار میرے محبوب پہ جو رب نے قرآن اتارا ہے نا, اس قرآن کو کبھی سٹڈی کرو. قرآن کے اندر ہوتا سامنے وہ جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں, ہم اہل سنت و جماعت ہیں, ہم سب کو ماننے والے ہیں. آج لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں, مصطفیٰ جس گھر میں آئے مصطفیٰ کی امی کا ایمان ثابت نہیں ہے, نبی کی امی مبارکہ کا ایمان ثابت نہیں ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن پوری زندگی کی مہلت دیتا ہوں. جس آیت کو میں نے فوکس کیا ہے, پیش کیا ہے, اس کے اوپر مولی صاحب جرا کریں اور مجھے بتائیں, مجھے پیغام دیں, میں گفتگو کے لیے حاضر ہوں. اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, میں اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے. اب اللہ سے سوال ہے, مولا تو نے مومنوں پہ کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں احسان کیا. یا اللہ کس پہ احسان کیا؟ بولو, توجہ چاہوں گا. اللہ نے کس پہ احسان کیا؟ مومنوں پر. مومنوں پر کیا کیا؟ احسان کیا. یا اللہ تو نے احسان کیا مومنوں پر, کیا احسان کیا؟ فرما اذ بعث فیہم رسولا, ایمان والوں کو رسول دیا ہے. ارے جن میں رسول آئے ان کے ایمان کی گواہی قرآن دیتا ہے, جن کے اندر رسول آئے ان کے ایمان کی گواہی قرآن دیتا ہے. تو جس ماں کے پیٹ میں رسول رہا ہے اس آمنہ کے ایمان کا عالم کیا ہو. یہ قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, جن میں رسول آیا ان پہ احسان ہوا. جن پہ احسان ہوا وہ مومن ہیں, جن میں رسول آئے وہ مومن ہیں. تو جن کے گھر میں رسول آیا, میرے نبی کا ابا بھی مومن ہے, میرے نبی کی والدہ صاحبہ بھی ایمان والی ہیں. مجھے بتاؤ, یہ چائے ہے, چائے میں دودھ ہے کوئی نہیں, ڈالا گیا ہے. اچھا پیالی گندی ہو, ناپاک ہو, نجس ہو, اس میں آپ چائے ڈالیں گے, اس میں آپ دودھ ڈالیں گے. تو بھائیو یہ مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آیا. دودھ کو آپ نور کہتے ہو, یہ خدا کا نور ہے. اگر دودھ کو کور کرنا ہے, دودھ کو برتن میں ڈالنا ہے, تو جو برتن ناپاک ہو, پلیت ہو, آپ اس خدا کے نور کو اس ناپاک برتن میں رکھ نہیں سکتے ہیں. تو جو محمد خدا کا نور ہے, انما المشرکون نجس, قرآن کہتا ہے مشرک نجس ہے. قرآن کہتا ہے مشرک نجس ہے. اگر مشرک نجس ہے, نبی کی ماں کو مشرک کہے گا جو اپنے دودھ کو ناپاک برتن میں رکھنا گوارا نہیں کرتا ہے. رب اکبر نے محمد کے نور کو ناپاک جسم میں کیسے رکھ دیا؟
پھر بھی ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں نبی پاک کی ماں کا ایمان ثابت نہیں ہے، نبی پاک کے والد کا ایمان ثابت نہیں ہے۔ اور نہ بھائی نہیں، قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جن پہ ایمان، جن پہ احسان ہوا وہ مومن ہیں، جو مومن ہیں ان کے پاس رسول آیا، جن کے پاس رسول آیا ان کے اوپر احسان ہوا، جن کے اوپر احسان ہوا وہ مومن ہیں۔ اگر جن کے پاس رسول آئے وہ مومن ہیں، جن کے گھر میں رسول آیا ابھی دوسرا راؤنڈ اور بھی لگانا ہے، دوسرا راؤنڈ اور بھی لگانا ہے، ایک اور شفٹ بھی لگانی ہے۔ جن کے گھر میں رسول آیا ان کا ایمان قرآن ثابت کر رہا ہے، جن سے مصطفیٰ نے شادیاں فرمائی ہیں، جن کے اندر رسول آئے ان کا ایمان قرآن بیان کرتا ہے۔ تو جن ازواج مطہرات سے میرے نبی نے شادیاں فرمائی ہیں، جن سے میرے محبوب نے دن گزارے ہیں، جن کے ساتھ میرے نبی نے راتیں گزاری ہیں، جن کے ہاتھوں کا کھانا میرے نبی نے استعمال فرمایا، جن کے بستر پر نبی سوتا رہا، جن کی چارپائی پر مصطفیٰ آرام کرتا رہا، جن کے گھر میں، جن کے پہلو میں مصطفیٰ آرام کرتے رہے، اور بالخصوص وہ جناب خدیجہ، وہ جناب ام سلمہ، وہ جناب حفصہ، وہ جناب ماریہ قبطیہ، وہ جناب ام المومنین سیدہ طیبہ راقیہ ساجدہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ راضیہ مرضیہ محدثہ مفسرہ عالمہ معلمہ صدیقہ بنت صدیق۔ میں تو موٹر وے پہ جا رہا ہوں، موٹر وے پہ، آپ یہاں سے آگے نکلے تو روڈے والا روڈ ہے، تو آپ روڈے والے روڈ پہ جا رہے ہو، روڈے والے روڈ پہ نہیں جانا، موٹر وے پہ چلو، میں موٹر وے پہ جا رہا ہوں، سی پیک پہ سفر کرو پتہ چلے۔ جناب سیدہ طیبہ راقیہ ساجدہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ راضیہ مرضیہ محدثہ مفسرہ عالمہ معلمہ مخدومہ کائنات میرے نبی کی پاک بیوی زوجہ مصطفیٰ ام المومنین جناب صدیقہ بنت صدیق، جن کا نام اسم گرامی سیدہ عائشہ بنت ابو بکر ہے، جن سے میرے نبی نے شادیاں فرمائی ہیں۔ قرآن کہتا ہے جن میں رسول آیا وہ مومن ہیں، ان مومنوں پہ احسان ہوا، جن کے گھر میں نبی آیا ان کا ایمان قرآن سے ثابت، جن سے مصطفیٰ نے شادیاں فرمائی ہیں ان کے ایمان کی گواہی رب کا قرآن دیتا ہے، عائشہ کے ایمان کی گواہی رب کا قرآن دیتا ہے۔ فرمایا جب تک اللہ کا قرآن باقی رہے گا عائشہ کی عظمت کا جھنڈا لہراتا رہے گا۔ نہ قرآن پہ زوال ہے، نہ حضرت عائشہ کی عزت کو زوال ہے، جیسے قرآن ہمیشہ سدا بہار ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی شان بھی ہمیشہ سدا بہار ہے۔ یہ دوسرا راؤنڈ ہوا، جن میں نبی آیا وہ مومن، جن کے گھر میں نبی آیا وہ مومن، جن سے مصطفیٰ نے شادیاں فرمائی وہ مومن، جن میں نبی آیا ان پہ احسان ہوا، جن میں رسول آیا ان پہ احسان ہوا، جن پہ احسان ہوا وہ مومن ہیں، جن میں رسول آیا وہ مومن ہیں۔ تو جن سے مصطفیٰ نے یارانہ لگایا، اپنی صحبت میں بٹھایا، رات دن انہیں جلوت خلوت میں ساتھ رکھا، جن کی نمازیں مصطفیٰ کی نمازوں کے ساتھ، جن کے رکوع مصطفیٰ کے رکوع کے ساتھ، جن کا قیام مصطفیٰ کے قیام کے ساتھ، جن کے سجدے مصطفیٰ کے سجدہ کے ساتھ، جن کا تشہد مصطفیٰ کے تشہد کے ساتھ، جو نبی کے سفر کے ساتھی، نبی کے حجر کے ساتھی، نبی کے غار کے ساتھی، نبی کے مزار کے ساتھی۔ یہ سچی بات ہے، مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے، یہ ڈھیلے زبان دیا ہے، ڈھیلے زبان دیا ہے۔ جن پہ احسان ہوا وہ مومن، جن میں رسول آیا ان پہ احسان ہوا، جن پہ احسان ہوا وہ مومن ہیں، جن کے ساتھ مصطفیٰ نے رات دن گزارے ہیں۔ ابو بکر کی شان کا عالم کیا ہوگا، میرے عمر کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اگلی بات، اگلا راؤنڈ، یہ چوتھا راؤنڈ ہے، چوتھا راؤنڈ ہے، سنو چوتھا راؤنڈ کیا ہے۔ ارے جن میں رسول آیا وہ مومن، جن کے گھر میں آیا وہ مومن، جن سے شادیاں فرمائی وہ مومن، جن کو اس وقت سے لے کے آج تک مصطفیٰ نے ساتھ سلایا ہوا ہے، اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ میں نے ایک بندے سے کہا مولی صاحب مجھے بتاؤ اگر آپ کی قبر جو ہے نا آپ کے پیر و مرشد کی قبر کے ساتھ آ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟
کہنے لگا جی میری قبر اگر اللہ کرم فرما دے میری قبر میرے مرشد کے قدموں میں آ جائے، میرے مرشد کے قدموں میں آ جائے تو میری زندگی بھی سنور جائے گی، میرا ایمان بھی کامل ہو جائے گا، میری آخرت بھی سنور جائے گی۔ ارے بابا تو کہتا ہے اس بندے کی قبر مرشد کے قدموں میں آ جائے، ذرا آگے بڑھ آگے بڑھ، جس بندے کی قبر میرے علی شاہ کے قدموں میں آ جائے، جس بندے کی قبر سلطان باہو کے قدموں میں آ جائے، جس بندے کی قبر معین الدین چشتی اجمیری کے قدموں میں آ جائے، جس بندے کی قبر غوث الورا قطب الاقطاب سید الاسیاد فرد الافراد شہباز اللامکانی قطب ربانی پیر سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی ثم بغدادی، جس بندے کی قبر حضور غوث پاک کے قدموں میں آ جائے اس بندے کے مقدر کا کیا کہنا، اور پھر جس بندے کی قبر کربلا میں امام حسین کی قبر کے ساتھ آ جائے اس بندے کا کیا کہنا، اس بندے کا کیا کہنا۔ اور میں نے کہا بابا ہم سب کو مانتے ہیں، اوے ہم سب کو مانتے ہیں، سن اگر تیری قبر حسین پاک کے قدموں میں آ جائے تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے، جس کی قبر کربلا میں کربلا کی دھرتی پر حسین کے قدموں میں آ جائے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے۔ ارے ان کے مقدر کا کیا کہنا جن کے مزارات حسین کے قدموں میں نہیں حسین کے نانا کے قدموں میں ہیں، میرے رسول کے قدموں میں جن کو جگہ ملی ہے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں جی تم میلاد مناتے ہو، تم جھنڈیاں لگاتے ہو، تم جلوس نکالتے ہو، یہ جلوس کا معنی تم نے کہاں سے لیا، یہ جلوس تم نے کہاں سے نکالا؟ اور میں نے کہا بابا دیکھ دیکھ جلوس کہاں ہے، میرا نبی جب قیامت کے روز اٹھے گا اپنی قبر انور سے باہر آئے گا، میرا نبی اس وقت بھی جلوس کی حالت میں ہوگا، میرا نبی مکے سے مدینے آیا جلوس کی حالت ہے، میرے نبی کا پیغام عالم ارواح میں رب نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے دیتا ہے 1,24,000۔ آپ کتنے بیٹھے ہو؟ 500 یا 1000؟ 500 یا جلوس نکلتا ہے تو 1000 2000 میکسیمم 5000 10,000، تو جہاں اللہ نے 1,24,000 کو اکٹھا کیا ہے وہ کس لیے اکٹھا کیا ہے؟ وہ تیرے میرے نبی کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ 1,24,000 کا مجمع لگایا، مجمع لگا کے رب نے کہا میں جس رسول کو بھیجنے والا ہوں جب تمہیں نبوت مل جائے، جب تمہیں رسالت مل جائے، جب تمہارا توتی بولنے لگے، جب تمہارا حکمرانی کا انداز بڑھنے لگے، تمہاری نبوت کا سورج عین شباب پہ آ جائے، اس وقت اگر یہ میرا رسول آ جائے نا، یہ میرا رسول آ جائے نا تو نبیوں تم نے اپنی نبوتوں کو چھوڑ دینا ہے، اپنی رسالتوں کو چھوڑ دینا ہے، میرے یار کے غلام بن جانا ہے، میرے نبی کی خدمت کرنے والا بن جانا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مواہب اللدنیہ کتاب کا نام ہے، مواہب اللدنیہ کے اندر علامہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، لکھتے ہیں رب کعبہ کی قسم اللہ نے سارے عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا۔ اب یہاں پہ ٹھہر کے نقطہ دینا چاہوں گا، جو تیری میری روح ہے نا، روح یہ کہاں سے آئی ہے؟ عالم امر سے، عالم بالا سے۔ روح جو ہے نا ہر بندے کی یہ نور ہے، روح کیا ہے؟ یہ جسم جو ہے یہ خاکی ہے، یہی وجہ ہے کہ جسم جن چیزوں سے بنا انتقال کے بعد جسم کو اسی زمین میں رکھ دیا، جسم کی ضرورتیں دنیا سے پوری ہوتی ہیں، کپڑا غذا جسم زمین سے پورا ہوتا ہے، اس کا سارا سامان زمین سے پورا ہوتا ہے، اس کو زمین میں رکھا گیا۔ روح کا تعلق زمین سے نہیں تھا، روح کا تعلق عالم بالا سے تھا، روح نکلی۔ روح کیا ہے؟ بولیے ذرا، نور ہے۔ روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ نور ہے۔ تیری میری روح نور ہو سکتی ہے تو جو نبیوں کا روح ہوگا، نبیوں کے روح کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ 1,24,000 انبیاء کی روحیں اکٹھی ہیں، 1,24,000 انبیاء کی روحیں اکٹھی ہیں، اور ان روحوں کے اندر نور ہے، ان روحوں کے اندر نور ہے۔ جب 1,24,000 نبیوں کی روحوں والا نور ہے، مواہب اللدنیہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں سارے نبیوں کا نورانیت کا عالم ہے، روحیں موجود ہیں۔ جو ہی میرے محمد کی روح پاک آئی، میرے نبی کی روح پاک آئی، میرے نبی کے روح پاک والا جو نور ہے نا،
पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। सारे नबियों की रूहें इकट्ठी हैं, रूहें चमक रही हैं। अंबिया की रूह अरवा है, अरवा अंबिया चमक रही हैं। मेरे नबी के रूह, मेरे नबी के नूर ने सारे नबियों के नूर को उचक लिया। मेरे नबी की रूह का नूर सारे नबियों के नूरों पे गालिब आ गया। इसकी मिसाल मैं देता हूं, चराग है, डीवा 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 जल रहा हो, फिर ये जो माशाल्लाह जो तनूर सामने लगा, ये पूरा तनूर है, इसकी गर्मी पूरे तनूर के बराबर होती है। ये जो तनूर लगा है सामने है, अगर डीवा डीवा बल रहा हो, डीवा बल रहा हो, चराग रोशन हो, अब डीवे के सामने ये तनूर बल जाए, फिर बताओ रोशनी किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। चिराग की रोशनी मांग पड़ जाएगी, छुप जाएगी। ऐसे मेरे मुस्तफा करीम के आने से पहले, मुस्तफा के रूह के जलवा फरमा होने से पहले अंबिया के रूहें हैं, चमक रही हैं। जैसे आसमान पे सूरज रात को नहीं होता है, तारे चमकते हैं, तारे चमकते हैं। अंबिया की रूहें चमक रही थी, लेकिन जो ही दिन को सूरज निकलता है तारे रुखसत हो जाते हैं। मेरे नबी की रूह पाक आई, सारे नबियों के रूहों पे गालिब आ गई। अब अंबिया की रूहें बोलती हैं, मौला ये किसका रूह है? ये किसका रूह है जिसने हमारे नूर को खत्म कर दिया? रब अकबर ने फरमाया, मेरे नबियों गवाह रहना, इस मोहम्मद की वजह से कायनात को सजाने लगा हूँ, इस मोहम्मद के तवस्सुल से तुम्हें नबूवतें देने लगा हूँ। अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया, इज्जती व जलाली, मुझे अपने जलाल की कसम है, मुझे अपनी इज्जत की कसम है, मुझे अपने मकाम की कसम है, मुझे अपने रुतबे की कसम है। फरमाया ये उसी मोहम्मद की रूह का नूर है जिसके लिए मैंने कायनात को सजा रखा, जिसके लिए अल्लाह ने कायनात को सजा रखा है। मेरे भाइयों, मेरे नबी तशरीफ ला रहे हैं, दाएं जानिब अबू बकर है, बाएं जानिब हजरत उमर है। वक्त बड़ा प्यारा है। मेरे नबी के दोनों बाजू अबू बकर के कांधे पर हैं, हजरत उमर के कांधे पर हैं। मेरे नबी तशरीफ लेके जा रहे हैं। सहाबा ने मंजर देखा, सहाबा खुश हो गए और नबी की बरगाह में अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह मंजर बड़ा प्यारा है, दाएं सदीक है, बाएं फारूक है, दरमियान में रब का यार है, चमक चमक के टहल टहल के तशरीफ ला रहा है। मेरे नबी और मुस्कुराए, फरमाया सहाबा गम न करो, हाकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामत, फरमाया हम इसी तरह क़यामत वाले दिल भी अपनी कब्रों से बाहर आएंगे। साथ मेरे नबी ने फरमाया 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं हमारे रोजे पर, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, और जो 70,000 एक दफा आ चुके फिर क़यामत तक उनकी बारी नहीं आएगी। नबी पाक फरमाते हैं जब हम अपनी कब्र पाक से बाहर आएंगे, दाएं अबू बकर होंगे, बाएं हजरत उमर होंगे, 70,000 फरिश्ते मेरे नबी के साथ होंगे। जब 70,000 फरिश्ते मुस्तफ़ा के साथ होंगे तो जुलूस किसी और चीज का नाम है। 70,000 फरिश्ते जमा हो गए तो यही तो जुलूस है। मेरा नबी जब कब्र से बाहर आएंगे, फरिश्तों के हजूम में जुलूस की शक्ल में आएंगे। जब क़यामत कायम होगी ना, क़यामत, मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल जलाल जब क़यामत का मैदान सजाएगा तो कुल हजरत आदम से लेकर ता क़याम क़यामत सारे इंसानों की कुल 120 सफ़े होंगी। कितनी सफ़े होंगी? पूछा गया या रसूलल्लाह, आदम, शीश, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा, ज़करिया, यूनस, याकूब, अयूब, यूनस, दाऊद, सारे सुलेमान पैगंबर, इतने पैगंबर, 120 सफ़े होंगी। अब तकसीम कैसे होगी? किस नबी को कितने मिलेंगे? मेरे नबी ने फरमाया क़यामत के रोज कुल 120 सफ़े होंगी। 80 सफ़े रब सिर्फ मुझ मोहम्मद को अता करेगा। 40 सफ़े बकाया नबियों में तकसीम होगी, बकाया नबियों में तकसीम होगी। 80 सफ़े हमारे मानने वालों की होगी। जब मेरे नबी फरमाते हैं 80 सफ़े हमारे हवाले होगी, 80 सफ़े क़यामत के रोज कुल 120 सफ़े, उनमें से 80 सफ़े नबी के हवाले। नबी जब 80 सफ़ों में आएगा, जुलूस किसी और शय का नाम है, नहीं समझे आप? जुलूस किसी और शय का नाम है। कुल 120 सफ़े हैं, उनमें से 80 सफ़े नबी को मिल गई। जब नबी 80 सफ़ों में आया
तो फिर और जुलूस नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? मेरे नबी फरमाते हैं जब क़यामत का दिन होगा मैं अल्लाह की बरगाह में जाने लगूंगा, लिवाहे हम्द का झंडा, अल्लाह की हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। आज लोग ताने मारते हैं तुम सुनिए झंडे कहां से निकाले, झंडे में कोई दीन है जी? ये भी कुछ शरीयत है? तुम झंडे लेके निकलते हो। और मैंने कहा झंडे पे एतराज करता है, हदीस पाक पढ़। मेरे नबी फरमाते हैं जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, आदम से लेकर ईसा तक हर पैगंबर मुझ मोहम्मद के झंडे के नीचे होगा। अगर इस्लाम में झंडे का तस्वर नहीं है तो नबी क्यों फरमा रहे हैं हर पैगंबर मेरे झंडे के नीचे होगा, मेरे झंडे के नीचे होगा? मेरे नबी ने तो मैदान जंग में भी अपने सहाबा को झंडा अता किया है, सहाबा झंडा लेकर निकले हैं। ये झंडे का तस्वर बरेलवियों का नहीं है, ये झंडे का तस्वर मुस्तफा के सहाबा ने मैदान जिहाद से हमें दिया है। और क़यामत के मैदान से निदा आती है, ओए मुसलमानों अगर निजात चाहते हो तो झंडे वाले नबी के नीचे आ जाओ, जिसके हाथ में झंडा है मोहम्मद वाले झंडे के नीचे आ जाओ। मेरे नबी फरमाते हैं आदम से लेकर ईसा तक हर पैगंबर मुझ मोहम्मद के झंडे के नीचे आएगा। जब हर पैगंबर मुस्तफा के झंडे के नीचे आएगा, मेरे भाई अगली बात सुनो, चलेंगे सारे नबी, जा रहे हैं, आगे जन्नत है, जन्नत एक नहीं है, कई जन्नतें हैं, पर मेन जो जन्नत है दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है। आदम खड़े हैं, नूह खड़े हैं, ईसा खड़े हैं, मूसा खड़े हैं, कहते हैं मौला हम तेरे नबी हैं, हम तेरे पैगंबर हैं, हम तेरे रसूल हैं, मौला जन्नत का दरवाजा खोल दे, खोल दे। अल्लाह फरमाएगा नहीं नहीं, जिसके लिए कायनात को सजाया था इफ्तिताह करेगा तो मेरा यार करेगा। सारे इंतजार में खड़े हैं, मौला पैगंबर नहीं है तेरे, जाने देने इनको। मौला सदीक खड़े हैं, शहीद खड़े हैं, औलिया खड़े हैं, कुतुब खड़े हैं, गौस खड़े हैं, अब्दाल खड़े हैं, वली खड़े हैं। मौला ये तेरे बंदे हैं ना, मौला इनको जाने दे। फरमा जाने दूंगा जब तक मेरे मोहम्मद के पीछे चलेंगे। मेरे नबी की इत्तिबा करो, मेरे नबी के पीछे चलो, मेरा नबी आगे आगे होगा, अल्लाह की सारी मखलूक मुस्तफा के पीछे पीछे। सबसे पहले नबी कौन है? सबसे पहले नबी कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले रसूल जनाब नूह अलैहिस्सलाम। ये सुनो, नबी और रसूल में फर्क होता है। सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, पर रसूल नहीं है। सबसे पहले रसूल हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम है, बाज़ाब्ता रसूल है, क्योंकि रसूल सिर्फ 313 हैं, बकाया सारे नबी हैं। जितने 1,24,000 नबी हैं वो नबी हैं, वो रसूल नहीं है। उनमें से जब रसूलों का निखेड़ा किया तो सिर्फ 313 हैं या 315 हैं। हर नबी रसूल नहीं है, हर रसूल नबी है। जो साहिब किताब है, जो साहिब शरीया है, वो रसूल है। मेरा नबी वो है जो नबी भी है, जो रसूल भी है। ऐसा रसूल है, ऐसा नबी है। हर रसूल, हर नबी इस रसूल के झंडे के नीचे आया है। हर नबी, हर रसूल इस रसूल के झंडे के नीचे आया है। और फिर सबसे पहले नबी कौन? बोलो बोलो। अंपायर की उंगली ठीक है, अंपायर की उंगली। जजेज हजरात के बारे में कहते हैं हुकूमत जा रही है, आ रही है, अंपायर की उंगली उठती है, फैसले होते हैं, उंगली उठा दी है। सबसे पहले कौन नबी है? आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आए। अब यहाँ नबी आए, आदम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, उनके बाद नूह अलैहिस्सलाम आए। अल्लाह ने फरमाया आदम का दर्जा पहले है, आदम तू रुख इधर कर। आदम खड़ा, पीछे नूह, पीछे शीश। अब लाइन लग गई पीछे, नबी खड़े हैं, सारे नबियों का रुख इधर है। सबसे पहले आने में आदम अलैहिस्सलाम पहले हैं। अब लाइन लगती गई, नबी आते रहे, रसूल आते रहे। सबसे आखिरी नबी कौन आए? सबसे आखिरी रसूल कौन आए? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब देखने वालों ने देखा आदम अलैहिस्सलाम पहले आए, पहले नंबर पे खड़े हो गए, नबी पीछे आते गए। सबसे आखिर में मुस्तफा आए, सबसे आखिर में मुस्तफा आए, सबसे आखिर में खड़े हो गए। देखने वालों ने कहा आदम पहले आए, पहले खड़े, मोहम्मद बाद में आए, बाद में खड़े हैं, आखिर में खड़े हैं। उधर जन्नत है, उधर जन्नत है। आदम कहते हैं मौला जाना चाहता हूँ। रब ने फरमाया जाना चाहता है? मौला जाना चाहता हूँ। इब्राहिम जाना चाहता है? जाना चाहता हूँ। रब ने फरमाया लाइन तोड़
जैसे खड़ी है ऐसे रखो, आदम तू आगे है आगे रहे, इब्राहिम तू पीछे है पीछे रहे, लाइन जैसे खड़ी है ऐसे खड़ी रहे। अर्ज किया मौला अब करना क्या है? फरमाया रुख फेर दो, लाइन बरकरार रहे, रुख फेर दो। जो पहले आने वाला था वो आखिर में आया, जो आखिर में आने वाला था वो पहले नंबर पे आ गया। रब ने फरमाया पहला नंबर मेरे यार का है, जन्नत का दरवाजा मेरा यार खोलेगा, सबसे पहला मेरा मुस्तफा जाएगा, सबसे पहले मेरा नबी जाएगा। रब्बी अकबर ने फरमाया जन्नत का इफ्तिताह मैं अपने यार से करवाता हूँ, अपने यार से करवाता हूँ। और मेरे सुन्नी भाइयों सुन, मेरे नबी जब कायनात में आए, मेरे मुस्तफ़ा जब कायनात में आए, रब ने रौनक के लगा दी, रब ने बहारें अता फरमा दी। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं रब्बे काबा की कसम है मेरे सर का ताज हारिस है, जो हजरत हलीमा सादिया का खावंद है। हजरत हारिस कहते हैं जब से मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को उठाया, जब से नबी हमारे घर में आए, जब से हमारे नबी हमारे घर में आए, तो सुना है आप हर आशिक के घर में तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागां। ये किस घर की बात हो रही है? ये किस घर की बात हो रही है? हवेली की बात नहीं हो रही है, ये मिट्टी और दीवारों की बात नहीं हो रही है। सुना है आप हर आशिक के घर में दिल में तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागां। मेरे सुनी भाई कभी ये तवज्जो करना जितना घर को सजाता है कभी दिल को भी सजाना, कभी इसके अंदर भी बसेरा करना कि रब का यार इसमें आएगा, रब का रसूल इसमें आएगा। तो मैंने इसके अंदर बुग़्ज़ रखा है, मैंने इसके अंदर कीना रखा है, मैंने इसके अंदर फराद रखा है, मैंने इस दिल के अंदर धोखा रखा है। अरे पहले सीने और दिल को पाक कर, रब का यार तब तेरे दिल में आएगा। इस सीने को पाक करना, सीने को पाक कर। हजरत हारिस कहते हैं जब से घर में मुस्तफ़ा आए ना, तो पहले हमारे घर में रोशनी कोई नहीं होती थी, क्योंकि तेल ही कोई नहीं था, चिराग जलता कोई नहीं था, रात सारी अंधेरा होता था, हाथ पे हाथ मलते रहते थे, अंधेरा अंधेरा होता था, कोई सुझाई नहीं देता था। जब से मुस्तफ़ा आए हमारे घर में बहार आ गई, रोशनी आ गई, नूर आ गया। महल्ले वाली औरतें आती हैं, सुबह आके कहती हैं हलीमा तो बड़ी अमीर हो गई है, पहले तेरे घर में तेल नहीं होता था, तेरे घर में रोशनी नहीं होती थी, बड़ी अमीर हो गई है, तेरे पास बड़ा पैसा आ गया है, सारी सारी रात चिराग जलाती है, सारी सारी रात तेरे घर में तेल जलता है, इतना पैसा कहां से लिया? हलीमा कहती है ओए ओए मेरे अड़ोस पड़ोस वालियों सुनो, मैंने जब से मोहम्मद को लेके आई हूं मैंने अपने घर में कोई चिराग जलाया नहीं है, मेरा नबी मेरे कमरे में आया है, रब ने सारा नूर मेरे कमरे में जमा फरमा दिया है। नूर की किरणें छिन छिन के जाती हैं, छिन छिन के जाती हैं। मेरे भाइयों सुनो, मेरे नबी कायनात में आए। हजरत हारिस कहते हैं मैं बकरियों को चराने के लिए जाता था, पहले जाता था, बकरियां भूख की वजह से बेहाल हो जाती थी। जहां मैं बकरियों को लेके जाता, जमीन बिल्कुल चटियल मैदान है, नबी के कदम रखने की देर है, रब ने सरसब्ज और शदाबी उगा दी है। बकरियां सैर होके आती हैं, सैर होके आती हैं, थन दूध से भरे हुए आते हैं। लोगों ने पूछा हलीमा तेरे घर में दूध बड़ा आया है? हलीमा कहती है दूध नहीं आया, ये दूध देने वाले ने हमें अता किया है, अल्लाह का इनाम है। मेरा नबी रब की नेमत है, मेरे नबी रब की रहमत है। जहाँ जहाँ पे मेरे नबी का बसेरा हुआ, जहाँ जहाँ मेरे रसूल आ गए, और रब काबा की कसम है रब ने बहारें निछावर फरमा, बहारें निछावर फरमा दी। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल मरहूम मग़फ़ूर जनाब हाजी अल्लाह दिता साहिब, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उनको जन्नतुल फ़िरदौस में मकाम उलिया मकाम उस्मा नसीब फरमाए। और जो हज़रात जिन्होंने महफ़िल पाक का इनेकाद किया, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल इनके रिज़्क़ में, उम्र में, घर में बरकतें नसीब फरमाए। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।